ومصليا ومسلما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي رحمة الله. ناظرین کرام، سامعین محترم، اللہ جل وعلا آپ کو خیر کی کثرت عطا فرمائے، دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے. یہ یاد رکھیں، الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے، دین احترام کا نام ہے. حیا ساری کی ساری ایمان ہے. الحیاء خیر کلہ، جسے حیا ملتے وہ باادب ہے. الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان سارے کا سارا ادب ہے. ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ اس نسخے پہ عمل کر لیں تو اب اللہ کے ہاں جھکے رہیں گے، اللہ کے محبوب کے آگے بھی جھکے رہیں گے. جب ان کے آگے جھکے رہیں گے تو والدین کے آگے بھی جھکے رہیں گے، اپنے مرشد کریم کے آگے بھی جھکے رہیں گے، اپنے اساتذہ کرام کے آگے بھی جھکے رہیں گے. سید الطائفہ اور اولیاء کے سلطان حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کے متعلق پوچھا گیا. حیا کیسے پیدا ہوتی؟ آپ نے پتا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے اور اپنی کوتاہیوں میں غور و فکر کرے. کیا کرے؟ ایک طرف اللہ کی نعمتیں رکھیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ جل وعلا کے کتنے کرم ہیں مجھ پہ، اور دوسری طرف دیکھیں میں اللہ تعالی کی کتنی مان رہا ہوں، میں اللہ تعالی کی کتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں، کتنی کوتاہیاں کر رہا ہوں. اس کے درمیان جو حالت پیدا ہوگی اس حالت کو حیا کہتے ہیں. اس حالت کو، اب دیکھو جب بندہ کہے گا میں یہاں بیٹھا ہوں اللہ کے کرم سے بیٹھا ہوں، یہ بول رہا ہوں تو اللہ کے کرم سے بول رہا ہوں، یہ زبان کا لوتھڑا بول رہا ہے تو اللہ کے کرم سے بول رہا ہے، یہ سانس چل رہی ہے تو اللہ کے کرم سے چل رہی ہے، اندر آ رہی ہے تو اللہ کے کرم سے آ رہی ہے، ہاتھ اٹھ رہے ہیں اس کی توفیق، اس کی مہربانی سے. یہ ساری اس کی نعمتیں سر سے لے کے پاؤں تک، یہ پوری قرآن کا حفظ، علم کی دولت، یہ عمل کی دولت، یہاں آنا، یہ میرا کھڑا ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور جس کی نعمت ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کی مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. اس کے باوجود کہ ہر لمحہ ہر گھڑی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے اس کی نعمتیں مجھ پہ نہ ہوں، اور اس کی اتنی نعمتیں کہ گن بھی نہیں سکتے، اور ہر گھڑی کتنی ہیں ہم انہیں بھی نہیں شمار کر سکتے. تو پھر اس ذات کی نافرمانی کیسے کریں گے، کس طرح کریں گے؟ جب وہ اس میں غور و فکر کرتا ہے اسے شرم آتی ہے، اسے آتی ہے. جس ذات کے ہر گھڑی اتنے کرم ہوں اس ذات کی نافرمانی نہیں کی جاتی، اس ذات کی بے ادبی نہیں کی جاتی، بلکہ اس ذات کے گردن جھکائی جاتی ہے. کیوں ہی آمینہ کے لال کی طرف توجہ کرے، ان کے کتنے کرم ہیں، کتنے احسان ہیں، کتنے مہربانی ہیں. اللہ ان کے صدقے کیا کیا نہیں دیا ہمیں، اور کیا کیا نہیں دے رہا، کیا کیا نہیں ملا. اب یہ احساس پیدا ہوگا، پھر ادب کی دولت آئے گی، وہ چکے گا، وہ احترام کرے گا. اسی طرح جب ابا اور اماں، امی اور ابو کی طرف جائے گا کہ میں کیا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے کیسے پالا، کتنی تکلیفیں برداشت کی، کیا کیا انہوں نے کیا دن اور رات، جب یہ چیز اس کے سامنے آئے گی تو میں کیا کر رہا ہوں، تو پھر اس کے اندر پھر یہ ادب کی دولت، حیا کی دولت پیدا ہوگی. وہ ماں کے بھی قدموں میں آ جائے گا، باپ کے بھی قدموں میں آ جائے گا. جب وہ یہ دیکھے گا کہ ان پہ کتنے میرے اوپر احسانات ہیں، جب یہ غور و فکر کرے گا میری طرف سے کیا کردار ہے، اس کے درمیان جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں. جب حیا آ جاتی ہے بندہ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، حیا آ جاتی ہے تو بڑوں کے آگے جھک جاتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز کر لیتا ہے. وہ مانتا ہے یہ میرے محسن ہیں، اور محسن کے احسان کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور محسن کا حق ہوتا ہے اس کا حق ادا کرنا پڑتا ہے، محسن کی بات ماننی پڑتی ہے. تو جو میں عرض کر رہا تھا، الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے. حکیم لقمان علیہ رحمت الرحمن سے پوچھا گیا آپ نے ادب کہاں سے سیکھا، آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ آپ نے کہا بے ادبوں سے. کیا جواب تھا؟ میں کہتا ہوں ہزاروں کتابیں لکھ دو اور حکیم لقمان علیہ رحمہ کا ایک جملہ لکھ دو. پوچھا حضرت بتائیے آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ کہا بے ادبوں سے سیکھا. بے ادبوں سے؟ بے ادبوں سے بھی ادب؟ دیکھیے بندہ غور کرے، بے ادبوں سے بھی. کہاں؟ جو کام مجھے ان کا اچھا نہیں لگا میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے اسے
چھوڑ دیا، بس ایک بندر ناچ رہا ہے، ایک بندر، تو آپ بھی ناچنا شروع کر دو گے، تو اس کا مطلب ہے آپ خود بے ادب بن رہے ہو۔ اب ایک بے ادبی کر رہا ہے، ماں کی بے ادبی کر رہا ہے، باپ کی بے ادبی کا آپ کے سامنے، ایک اللہ اس کے رسول کی کر رہا ہے، ایک ناچ رہا ہے، ایک بے حیا گالیاں دے رہا ہے، بکواسات کر رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، اور آپ اس کی نقل کر رہے ہو۔ آپ کو اس کی نقل کرنی چاہیے، یا آپ کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ والدین کے آگے بول رہا ہے، یہ والدین کی توہین کر رہا ہے، یہ بڑوں کی توہین کر رہا ہے، یہ بدتمیزی کر رہا ہے، یہ بد اخلاقی کر رہا ہے، یہ تو کو کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، یہ تو کو لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، یہ تو کو مذاق اڑا رہا ہے، یہ دیکھو اس کا دل توڑ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ساری بے ادبیاں ہیں۔ اور وہ سمجھدار ہے، وہ کہتا ہے یہ میں نے نہیں کرنا، یہ کیونکہ یہ بے ادبوں کا کام ہے۔ لیکن آج الٹ ہو گیا، جو نٹ بھی ناچے ہم بھی ناچتے ہیں، وہ جو کاپی، وہ جو کرے ہم اس کی کاپی کرتے ہیں۔ کاپی اس کی کرنی تھی جس کی کاپی پہ رب راضی ہوتا ہے، کاپی تو اس کی کرنی تھی جس کی کاپی پہ آمنہ کے لال راضی ہوتے تھے۔ وہ تو آمنہ کے لال کی کاپیاں ہیں، یہ جو حضور کا کردار ادا کریں وہ بادم ہیں، ان کو دیکھ کر عمل کرو تو بادب ہو جاؤ گے، اور بے ادب کو دیکھو تو معافی مانگو، میں نے یہ نہیں کرنا، بادب ہو جاؤ گے۔ ایسا سبق دیا ہے۔ آج کے دور میں تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، آج بچے جو نیٹ میں دیکھتے ہیں وہیں سیٹ ہو جاتے ہیں، وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس لیے وہ بچے بے ادب ہو رہے ہیں۔ ماں باپ بچوں کو بچائیں اور انہیں باادب لوگ دکھائیں، تاکہ باادبوں کی نقلیں کر کے باادب ہو جائیں، خود بھی ماں باپ باادب ہوں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ کاپی کر کے بے ادب ہو جائیں۔ حکیم لقمان کی نصیحت یاد رکھو، پوچھا ادب کہاں سے سیکھا؟ بے ادبوں سے۔ کیسے؟ جو کام میری نظر میں ان کا اچھا نہ لگا میں نے نہیں کیا۔ آج آپ بھی دیکھو، جو کام آپ کو اچھا نہیں لگتا شریعت کے اعتبار سے بھی، یہ بے ادبی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی ہے، اس کو نہ کرو، آپ بھی با ادب بن جاؤ گے۔ تو جب با ادب بن جاؤ گے، خدا کی رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ بے ادب بے مراد، با ادب با مراد۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔